زحمت فرمائیں گے۔ اے میرا طٰہٰ، اے میرا مزمل، اے میرا مدثر، اے واللیل کی زلفوں والا، اے والضحیٰ کے چہرے والا، یا پھر جملہ بدل دوں، جنہیں ہاتھ اور زبانیں ملی ہیں ذکر محمد و آل محمد کرنے کے لیے، آج چونکہ شب معراج کے عنوان سے مسلمان منا رہے ہیں، تو ہم بھی یہ خواہش رکھتے ہیں اپنے ان عزیزوں کے توسل سے کہ اس منبر سے معراج کے متعلق مکتب اہل بیت کا نظریہ کیا ہے، اس پر کچھ لب کشائی کی جا سکے، جس کی خاطر میں بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ میں توجہات کا طالب رہوں گا تاکہ الفاظ جو ہیں وہ ضائع نہ ہوتے جائیں۔ بس تھوڑی تھوڑی ہوں ہاں کرتے رہیں گے تو بات سر ہلانے سے معاملہ تو نہیں نہ چلے گا میرے جوان۔ یہ بزرگان تو دعا فرمائیں گے، جوان عزیز جتنے ہیں وہ ذرا کوشش کریں کلیجے آمادہ کریں تاکہ زبانوں پہ ذکر اہل بیت جاری و ساری رہے۔ گزارش کیا کر رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے حبیب سے، اپنے محبوب سے، اپنے قریب سے، اپنے مقرب سے ایک لفظ دے رہا ہوں، اس پہ توجہ چاہ رہا ہوں۔ ذاکر نے ذکر سے کہا، رحیم مطلق نے رحمت للعالمین سے کہا۔ لفظ دے دوں جی سیالکوٹ والوں، ابتدائی جملہ ہے مجلس کو، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ سماعتیں کہاں تک محو سفر رہیں گی۔ گزارش کر، رحیم مطلق نے رحمت للعالمین سے کہا، رب الارباب نے یاسین کا منبر سجانے والے سے کہا، محمود نے محمد سے کہا، اپنی نظر انتخاب سے چناؤ کرنے والے نے وہاں کے مصطفیٰ اور یہاں کے مجتبیٰ سے کہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور فرما رہے میرے عزیزان گرامی قدر، آپ زندہ رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ اللہ جل شانو حکمن یہ فرما رہے، وَاسْأَلْ، اے میرا حبیب، اے میرا رسول، اے بشیر و نذیر، والشمس والضحیٰ کی عملی تفسیر سے کہہ رہا ہے۔ اور فرما رہے میرے عزیزان گرامی قدر، اتنی سردی نہیں ہے کہ وہ عشق علی کی حرارت پہ غالب آ جائے، ہاں بس صرف محسوس کرنے کی بات ہے، کیونکہ جتنا زیادہ سردی محسوس کریں گے اتنا زیادہ لگنی شروع ہو جائے گی۔ تو آپ اس وقت تو ذکر اہل بیت کی محفل میں بیٹھے ہوئے، تو یہاں کے عشق کی حرارت کو محسوس فرمائے۔ تو جو فرما رہے جی، خدا نے اپنے حبیب سے فرمایا، وَاسْأَلْ، اے میرا حبیب، اے میرا رسول، جب یہ طے ہے کہ آپ اپنی زبان کو میری وحی کے اشاروں کے بغیر حرکت نہیں دیتے، تو میں اللہ حکمن کہہ رہا ہوں۔ لفظ دے دوں، ساتھ چل پڑیں گے میرے عزیزوں، یا جملہ یوں بدل دوں کہ مولا نے مولا سے حکمن کہا۔ تو جو فرما رہے اللہ بھی مولا ہے، رسول بھی مولا ہے، اور پھر اللہ نے مولا ہوتے ہوئے رسول جیسے مولا سے کہا کہ غدیر کے منبر پہ علی کو مولا بناؤ۔ اللہ اکبر، حیدری، آباد رہیں، سلامت رہیں، خدا آپ کے علم و عرفان میں اور زیادہ اضافہ فرمائے۔ خدا بند متعال نے اپنے حبیب سے فرمایا، توجہ فرما رہے بھائی جان، میں پریشان تو نہیں کر رہا ہوں اب رات کو، میرا حبیب اپنی کوثر و سلسبیل سے دھلی ہوئی زبان سے فرمائیے، کون کون رسالت کے عنوان پر بات کرتے ہوئے کیا کیا کچھ کہتا ہے، اور جس کا جو بھی عقیدہ ہے وہ اسے سلامت رہے۔ یا پھر میں یہاں سیالکوٹ کے بالیدہ مجمع کے درمیان میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں، جس جس شخص نے جیسی جیسی دہلیز پر سر جھکا کر جیسا جیسا رسول لیا، اللہ اکبر،
اپنی اپنی مرضی سے جس نے جہاں جہاں سر جھکا کر جیسا جیسا وہاں سے اسے رسول ملا وہ ویسا ویسا بیان کرتا چلا آ رہا ہے، اور ہم کسی کے اعتقاد پر، کسی کے عقیدے پر کوئی قدغن نہیں لگاتے، کوئی اعتراض نہیں کرتے، ہر کسی کا عقیدہ اسے سلامت رہے، مگر چونکہ ہم نے رسول کسی دربار سے نہیں لیا، ہم نے رسول خدا کی معرفت، رسول کی سیرت، رسول کا کردار، کلمت النبی اور نبی پر اعتقاد اور عقیدہ کسی دربار سے نہیں لیا، ہم نے کسی مفسر سے، کسی راوی سے جا کے نہیں پوچھا کہ نبی کیسا ہے، بلکہ ہم نے کل ایمان کی دہلیز پہ سر جھکا کر اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ رہیں، سلامت رہیں، میری توقع سے بڑھ کے آپ ساتھ دے رہے ہیں۔ خدا فرما رہے اپنی کوثر اور سلسبیل سے دھلی ہوئی زبان سے ذرا ارشاد فرمائیے، یا پھر جملہ بدل دوں میرے عزیزوں، بات رک گئی ہے پہلے لفظ پر میرے عزیزان گرامی۔ اللہ فرما رہا ہے خدا زبان بے زبانی سے فرما رہا ہے، اے میرا محمد ذرا ترجمان وحی بنو، اور ترجمان وحی ہونے کی حیثیت سے وسأل، سوال کریں، ذرا پوچھیں، کس سے پوچھیں؟ من ارسلنا من قبلکا من رسولنا، میرا حبیب آپ سوال کیجئے ان رسولوں پر کہ جنہیں ہم نے آپ سے پہلے رسول بنایا۔ ترجمہ واضح ہو گیا تو اسی آیت میں بہت سارے عقیدے ثابت ہو جائیں گے۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے میرا حبیب ذرا سوال کریں، کن پہ سوال کریں؟ ان نبیوں پہ سوال کریں کہ جو آپ سے پہلے نبی بنائے گئے، یعنی جنہیں ہم نے آپ سے پہلے نبی بنایا، آپ ان پر سوال کر رہے ہیں۔ اب یہ آیت کہاں ہے قرآن میں؟ قرآن کب نازل ہونا شروع ہوا؟ جب سرکار نے زندگی کے 40ویں زینے پر قدم رکھا۔ غور فرما رہے میرے عزیزو، جب سرکار نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں زندگی کے 40ویں زینے پر قدم رکھا تو قرآن آنے لگا۔ توجہ ہے جی، میں رک کے بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ سارا مجمع محو سفر رہے۔ پیغمبر جب 40 سال کے ہوئے تو پہلی وحی آئی۔ اچھا، جب پہلی وحی نبی پہ نازل ہوئی تو تب مکے کی سرزمین پر کوئی نبی موجود نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اپنی اپنی مدت حیات گزار کر، اپنے اپنے فرائض منصبی کو ادا کر کے ہر نبی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر چکا تھا۔ صرف ایک نبی جناب خضر تھے جو زندہ تھے، حضرت الیاس تھے جو زندہ تھے، باقی انبیاء خدا کی بارگاہ میں رجوع فرما چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ چوتھے آسمان پر بٹھا چکا تھا جب رسول گرامی قدر دنیا میں تشریف لائے۔ اور اب اللہ فرما رہے، اب اگر آسان ہوگی بات ذہنوں پر نقش ہو گئی ہے تو اب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ اب اللہ فرما رہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، میرا حبیب ان نبیوں پہ سوال کرو جو آپ سے پہلے نبی بنائے گئے۔ اب میرے عزیزوں یہ روایت نہیں ہے جسے ضعیف قرار دے کر چھوڑ دیا جائے، یہ آیت ہے۔ آیت بھی عام نہیں ہے بلکہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ میرا نبی سوال کر۔ اب جب اللہ حکم دے رہا ہے تو ایسا تو ممکن نہیں نا کہ میرا نبی وہ کام نہ کرے جو اللہ حکم دے۔ اب یہ کام تو کرنا ہے، سوال تو کرنا ہے، مگر اب نبی ان پہ سوال کیسے کرے جب کوئی نبی میرے محمد کے سامنے موجود ہی نہیں ہے؟ دیکھا نا میرے عزیزو، دیکھا نا، آپ بے نیازی کر رہے ہیں سرکار کے سامنے حوالے حضرات جو ہے، محنت کو دیکھتے جائے پھر بات کو آگے بڑھانا ہے۔ تو جو فرما رہے تھی او بھائی، اللہ نے جب حکم دے دیا کہ سوال کیجئے تو سوال تو کرنا ہے، لیکن اب سوال کریں تو کریں کیسے جب نبی سامنے موجود ہی نہیں ہے؟ کوئی بھی نبی اپنی ظاہری جسم و جسمانیت کے ساتھ بارگاہ محمدی میں حاضر ہی نہیں ہے، تو اب میرا محمد ان پہ سوال کیسے کرے؟
تب کہ آیت تو طے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، تھک نہیں رہے اگر آپ حضرات۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی، سرکار مسجد النبی کے منبر پہ تھے، پیغمبر اسلام نے اس آیت کی تلاوت اصحاب کے مجمع کے درمیان کی کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ انبیاء ما سبق پر سوال کیجئے، پوچھئے نبیوں سے۔ تو سامنے سے ایک شخصیت کھڑی ہوئی اور انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ جب اللہ نے آپ سے کہا کہ سوال کریں تو کیا پھر آپ نے یہ سوال کیا؟ نا میرے عزیزو، تھوڑے زحمت کریں گے بھائی جان، تھوڑی سی زحمت فرمائیں ذرا، سردی اتنی نہیں ہے کہ آپ بالکل بول نہ سکیں۔ تو جو فرما رہے وہ صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ آپ نے پھر سوال کیا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا رب مجھے کوئی حکم دے اور میں اس حکم کو پورا نہ کروں؟ پلٹ کے اس نے کہا کہ جب کوئی نبی آپ کے سامنے ہے ہی نہیں، نہ مکے میں نہ مدینے میں، یہاں تو کوئی نہیں ہے، تو آپ نے سوال کہاں پہ کیا؟ سرکار مسکرا کے فرماتے تمہیں یہ کس نے کہا کہ میں نے یہ سوال یہاں کیا؟ اللہ اکبر، تمہیں یہ کس نے کہا کہ میں نے یہ سوال یہاں کیا؟ وہ کہتے جی پھر کہاں کیا؟ اب رسول اللہ خود فرماتے، شیعہ کتابوں میں بھی اہل سنت کتابوں میں بھی دونوں طرف کی روایتوں میں ہے کہ نبی فرماتے لما اسرع بی الی السماء الرابعہ، جب اللہ نے مجھے آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے معراج پر بلایا، بس تمہید گزر رہی ہے میرے عزیزو، غور فرما رہے ہیں جی۔ اب 18,000 عالم کی سیر ہے جو میرا مصطفیٰ کر کے آیا ہے، اور آپ یہ چاہ رہے کہ میں یہ پورے 18,000 عالم کی سیر 1 گھنٹے میں بیان کر جاؤں؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ غور فرما رہے معراج النبی، او بھائی اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو فرش سے عرش پر اس لیے نہیں بلایا کہ 26 یا 27 رجب کو مسلمان کلمہ پڑھنے والے حلوہ پوڑی بنائیں اور وہ بانٹ کر کہیں جی معراج ہو گئی ہے۔ یہ کمکمے لگانے کے لیے یا ختم و درود کے لیے اللہ نے معراج پہ نہیں بلایا۔ اور یہاں یہ بھی رک کر یہ جملہ آپ کی خدمت میں گزارش کروں جتنے بھی حضرات موجود اور جہاں تک آواز جا رہی ہے، کہا یہ جاتا ہے سرکار کہ میرا محمد معراج کرنے گیا، نہیں معراج کرنے نہیں گیا تھا، اپنی نالین کے صدقے میں کائنات کے بے عزت ذروں کو معراج کروانے گیا۔ اللہ اکبر، توجہ فرما رہے کائنات کے بے عزت ذروں کو میرا محمد معراج کروانے کے لیے گیا۔ اس لیے کہ عربی گرامر جاننے والے حضرات جانتے کہ لفظ معراج عربی اعتبار سے ہے ظرف مکان، یعنی ایسا مقام جس پر کوئی بلند ہو، اسے کہا جاتا ہے معراج۔ اب محمد کی زندگی میں تو پستی کا کوئی داخل ہی نہیں ہے، وہ تو جب سے ہے مصطفیٰ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اور یہاں رک کر بہت پیارا جملہ مجھے قبلہ علامہ خطیب اعظم عزت حسن زیدی صاحب اللہ مقاموں کا یاد آ گیا، جب ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ قبلہ معراج کسے کہتے ہیں؟ میرا جملہ نہیں ہے، خدا اس جملے کا ثواب انہی کی روح کو ہدیہ فرمائے۔ اور یہ کمال ہوتا ہے کہ انسان جس کا جملہ اسی کے نام سے نقل کرے، دیانت اسی کا نام ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، قبلہ سے کسی نے پوچھا کہ قبلہ معراج کسے کہتے ہیں؟ آگا نے پلٹ کے کہا کہ میم اور عین کے راج کو معراج کہتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب جو ساتھ نہیں دے پا رہے ہیں اب ان کی اپنی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے بھائی۔ توجہ فرما رہے میرے عزیزو، تو معراج سرکار فرماتے لما اسرع بی الی السماء الرابعہ، جب اللہ نے مجھے آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے بلایا۔ اب یہ بھی ذہن میں رہے معراج کا موضوع امت کے درمیان،
مختلف فی ہے. بعض کہتے ہیں کہ جسم معراج پہ گیا، بعض کہتے ہیں جی روح معراج پہ گئی. غور ہے یا نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ کچھ ناراض ہو گئے ہیں. اجازت دے رہے ہیں تو بات تھوڑی سی بڑھاؤں، کیونکہ اب نعرے نہیں لگیں گے. تھوڑی سی بحث، تحقیقی بحث کرنے جا رہا ہوں. علم کلام میں جو عقائد کی بحث ہے اس میں طبقے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ نبی جسم کے ساتھ معراج پہ گیا، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، جسم یہاں تھا، روح معراج پہ گئی تھی. یعنی بعض نبی کی معراج جسمانی کے قائل ہے، بعض نبی کی معراج روحانی کے قائل ہے. غور فرما رہے میرے عزیزو. مگر یہ ذہن عالی میں نقطہ محفوظ رکھیے گا، جو لوگ یہ کہتے کہ نہیں معراج روحانی تھی، جسمانی نہیں تھی، جسم یہاں تھا، روح وہاں تھی، وہ یہ سوچ لیں کہ جسم اور روح کی جدائی کا نام موت ہے، معراج نہیں ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ جسم اور روح کی جدائی کا نام موت ہے، معراج نہیں ہے. اور یہ مسئلہ دور بنی عباس میں اپنے عروج کی منزل پہ تھا. ٹھیک ہے، بنی عباسیہ خلافت بنو عباس میں عقائد پہ بڑی بڑی بحثیں ہوتی تھیں. گھبرا تو نہیں رہے آپ حضرات؟ میرا خیال ہے کہ تھوڑی ماشاءاللہ کی آواز کم ہونے لگی ہے. خلافت بنی عباس میں عقائد کے اوپر بڑی بڑی بحثیں، مناظرے ہوتے تھے. اسی زمانے میں یہ بحث چل نکلی کہ سرکار کی معراج روحانی تھی یا جسمانی تھی. ساری سلطنت کے علماء کو جمع کیا گیا اور خلیفہ وقت نے اپنی موجودگی میں مناظرہ رکھا کہ ثابت کرو کہ معراج جسمانی تھی یا معراج روحانی تھی. اب ذہن میں رکھیے گا، جس زمانے میں یہ مناظرہ ہوا اسی زمانے میں مکتب ولایت کا ایک دیوانہ رہتا تھا جسے بہلول کہتے تھے. جو خود سے دیوانہ نہیں بنا، فقیہ تھا، عالم تھا، بہت پڑھا لکھا تھا، مگر مولا نے کہا دیوانہ ہو جا، مجنون ہو جا. مولا نے کہا، اس نے لباس علمیت کو دیوانگی میں بدل دیا. پھٹی ہوئی پوشاک پہنی، زنبیل پہنی، لکڑی کے گھوڑے پہ سوار ہوا. بیٹا جی میں جملہ دینے جا رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ جملہ وصول فرما لیں گے آپ، خیال گھٹوا لیں، کیونکہ بالیدہ مجمع ہے اور یہاں ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء کو سننے والے حضرات تشریف فرما ہیں. لفظ ضائع نہیں ہوگا. لکڑی کے گھوڑے پہ سوار ہو کر بغداد کے بازار میں بہلول چل کر مخلوق خدا کی مشکل کشائی کرنے لگا. نہیں، مجھے توقع تھی کہ آپ لفظ لے لیں گے. حضرت بہلول لوگوں کی مشکل کشائی، لوگوں کے مسائل کو حل کرنے لگے. یعنی بڑے بڑے مفتی جن سوالوں کا جواب نہ دیتے، بہلول اپنی عقل و دانش کے ذریعے فوراً ایک صلوات بھیجے ذرا محمد آل محمد پر. آئیے سرکار بسم اللہ. مولانا کی صحت و سلامتی کے صلوات اور بلند آواز سے محمد آل محمد پر. ہاں اجازت دے رہے کہ بات بڑے آگے. حضرت بہلول وہ مسائل حل کرتے. اب یہ مناظرہ رکھا گیا کہ معراج جسمانی تھی یا معراج روحانی تھی. ساری سلطنت کے مفتی علماء بڑے بڑے بلا لیے گئے. علماء کے درمیان، بس میں بڑی جلدی کروں گا، علماء کے درمیان یہ بحث چل نکلی. بعض علماء دلیلیں دے رہے ہیں کہ نہیں جی معراج جسمانی تھی، بعض علماء کہہ رہے ہیں نہیں جی معراج روحانی تھی. علی کا دیوانہ مسجد کے کونے میں بالکل خاموش بیٹھا، اس ساری بحث کو سن رہا تھا. بحث کرتے کرتے علماء جب تھک گئے تو نماز کا وقت ہوا. فیصلہ ہوا کہ پہلے نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد پھر دوبارہ مناظرہ شروع کریں گے. جیسے علماء نماز کے لیے اٹھے، میرے ساتھ جڑے رہیں گے عزیزو، جیسے علماء نماز کے لیے اٹھے
تو علی کا دیوانہ جلدی سے مصلی امامت پہ آ گیا. بہلول آگے آ گیا, کہا جی نماز تو میں پڑھاؤں گا, آج سارے علماء میرے پیچھے نماز پڑھیں گے. کسی نے پلٹ کے کہا واضح ہو رہی ہے بات سرکار؟ کسی نے کہا کہ نہیں بہلول, آپ کے پیچھے تو نماز نہیں نہ ہوگی, نماز کے لیے پیش نماز کا عاقل ہونا ضروری ہے, آپ تو دیوانے ہو, دیوانے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اس نے کہا کہ نہیں, آج میرے ہی پیچھے پڑھنی پڑے گی. کمال ہو گئی ہے, آج نماز ہم ہی پڑھائیں گے. اب زیادہ پریشر اس لیے نہیں ڈال سکتے کہ وہ خلافت کا رشتہ دار ہے. بہلول ہارون کا چچا زاد ہے, اس کا خلافت سے رشتہ ہے, زیادہ اس کو پریشرائز نہیں کر سکتے. مجبور ہو گئے مولوی کہ آپ پیچھے اس کے دیوانے کے پیچھے نماز پڑھیں. جی ٹھیک ہے پڑھائیے. بہلول نے قبلہ رخ ہوئے, پیچھے صفیں لگی. توجہ, صفیں جب لگ گئی, اب حضرت بہلول نے تکبیرۃ الاحرام کو بلند کیا, اللہ اکبر کہہ کر سورہ فاتحہ پڑھی. اب میں دعا کا طلبگار ہوں گا ملسی صاحب قبلہ. جیسے سورہ فاتحہ والضالین پہ ختم ہوئی, اب جناب بہلول نے آگے سورہ بنی اسرائیل کا آغاز کیا. سبحان الذی اسری بعبدہ, جو پہنچ گئے, باقیوں کی انگلی ابھی تھام لیتا ہوں عزیزوں تاکہ وہ بھی پہنچے. توجہ فرمائیے گا, میں چونکہ وسیلہ بھی میں نے بنا لیا ہے نا کہ وہ دعا فرمائیں گے تو بات اب تک پہنچے گی. سبحان الذی اسری بعبدہ, یہ ہے قرآن کی آیت. بہلول نے یہ شروع کی. اور آپ کے ہاں ہے, یہاں بھی جو مولانا علامہ صاحب ہوں گے نماز پڑھاتے ہیں, کبھی کبھی پیش نماز بھی بھول جاتا ہے تو پیچھے سے مقتدی پھر لقمہ دیتے ہیں تاکہ پیش نماز واپس اسے یاد آ جائے کہ کیا پڑھنا تھا. ٹھیک ہے, حضرت بہلول نے کہا سبحان الذی اسری بروحہ. گزر گیا لفظ میرے عزیزوں, میں پورا نتیجہ گھنٹے کی گفتگو کا دے گیا ہوں. بہلول نے کہا بحث کیا ہو رہی تھی, معراج جسمانی ہے یا معراج روحانی ہے؟ بہلول کہتے ہیں سبحان الذی اسری بروحہ. پیچھے سے علامہ صاحب نے کہا کہ بعبدہ. بہلول نے زور دے کے کہا بروحہ. پھر کسی نے کہا بعبدہ. بہلول نے پھر کہا بروحہ. کسی نے کہا نہیں بعبدہ. نماز توڑ دی علی کے دیوانے نے, اور نماز توڑ کے کہتے ہیں پہلے تو تم فیصلہ کرو کہ تم سچے ہو یا خدا سچا ہے. آپ غور فرما رہے ہیں, پہلے تو تم فیصلہ کرو کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا خدا سچ کہہ رہا ہے. تم کہہ رہے ہو کہ معراج روحانی تھی, اللہ کہتا ہے میں عبد کو لے گیا, اور عبد کا اطلاق روح پہ نہیں ہوتا, عبد کا اطلاق جسم اور روح کے مرکب پہ ہوتا ہے. مکتب جعفریہ کا عقیدہ, ایک بہترین دوست, بہترین بھائی کی موجودگی میں یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں. مکتب محمد و آل محمد, سرکار محمد مصطفیٰ کی معراج کے متعلق جو عقیدہ رکھتا ہے, وہ عقیدہ یہ ہے کہ محمد فقط جسم کے ساتھ نہیں بلکہ وہ لباس اور جو جوتا مصطفیٰ نے پہنا ہوا تھا, اپنی نالین کے ساتھ مصطفیٰ معراج پہ تشریف لے گئے. قول مشہور کی بنیاد پر آج کی شب, توجہ کریں گے جی, 26 اور 27 رجب کی درمیانی شب. اب چونکہ مولانا بھی آگے اور میں زیادہ انہیں بٹھانا بھی نہیں چاہتا ہوں کیونکہ ان کی کیفیت بھی مجھے معلوم ہے, تو میں چاہ رہا ہوں کہ اب تیزی سے مطلب آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے عزیزو. 27ویں شب یعنی 26 اور 27 کی درمیانی رات. اب رکوں گا نہیں بیٹا, بس بڑھوں گا آگے. کائنات کے مقدروں کو جگانے والا رسول, ظاہراً, لفظ ظاہر پہ توجہ رہے, ظاہراً حضرت ابو طالب کی دختر نیک اختر ام ہانی کے گھر سو گیا. اب میرے بھائی ہیں بڑے پیارے ظہیر بھائی, انہوں نے مجھے حکم دیا لاہور سے چلتے ہوئے کہ قبلہ معراج پہ بات کرنی ہے. ٹھیک ہے, جس کی خاطر میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں کہ سر نہ ہلائیں, تھوڑی زبانوں کو حرکت دیں. غور فرما رہے جی. ظاہراً سرکار حضرت ام ہانی
جو بہن ہے مولا امیر المومنین کی اور بیٹی ہے سرکار ابو طالب کی. ارے کیا کمال ہے, محمد جب بھی سویا ہے یا ابو طالب کے بستر پہ سویا ہے یا اولاد ابو طالب میں سے کسی کے بستر پر مصطفیٰ کو نیند آئی. اب سرکار سوئے آدھی رات کے وقت, اللہ بھی کہہ رہے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, راتوں رات لے گیا. تو رات کے ایک پہر میں بابا جی, رات کے ایک پہر میں وہ گھر کا پرانا خادم چلتا چلتا آیا. کیا دیکھا, سرکار آرام فرما رہے ہیں, اللہ کے رسول سو رہے ہیں. اب جبریل کی جرت تو ہے نہیں, اٹھائے کیسے, جگائے کیسے, پیغام بھی ہے, درود و سلام کا ہدیہ بھی ہے. جبریل آگے بڑھا, سیالکوٹ والوں میرا لفظ ضائع نہ کیجئے گا, جبریل آگے بڑھے, ذمہ دار دوست کی موجودگی میں جملے کہہ رہا ہوں. جبریل آگے بڑھا, حضرت جبریل نے اپنے کافوری رخسار مصطفیٰ کے قدموں کے تلووں سے ملے. حد ہو گئی ہے, مصطفیٰ کے قدموں کے تلووں سے جبریل نے اپنے رخساروں کو ملا, اور محمد کے قدموں سے جبریل کا اپنے رخساروں کو مس کرنا, یہ جبریل کی منزل معراج ہے. اور فرما رہے جی, جیسے ہی اس نے اپنے رخسار سرکار کے قدموں سے لگائے, نور نے نور کی لطافت کو محسوس کیا. سرکار کی آنکھ کھلی, جبریل رات کے اس پہر, اللہ درود و سلام کے بعد فرما رہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ عرش پر تشریف لے آئیں تاکہ ہم آپ کو آپ کی سلطنت کی حدیں دکھائیں. دیکھو نا کتنے پیارے انداز سے میں گزر گیا میرے عزیزوں. مسکرا تو رہے ہیں بھائی, تھوڑا ہاتھ کھول کے بیٹھے. ہاں, خیرات مانگنے کے دن ہے, خیرات مانگنے کی شب ہے. مولانا بھی جانتے ہیں یہ بہت بڑی رات ہے, آج کی جو رات ہے یہ بہت بڑی رات ہے. تو جو فرما رہے ہیں, اور یقیناً آپ کے دروازوں پہ بھی مانگنے والے تو آتے ہوں گے نا. آج کل تو بڑے بڑے مانگنے والے آ رہے ہیں. آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں؟ میرا خیال آپ کے ہاں نہیں آ رہے ہیں. آج کل تو بڑے بڑے مانگنے والے آ رہے ہیں. ہاں, تو آپ نے کبھی دیکھا کہ جو بھی مانگنے والا آیا ہو وہ کبھی ایسے ہو؟ جو مانگنے والا ہوتا ہے نا اس کا کشکول دراز ہوتا ہے, اس کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں. تو جب آپ کے دروازے پہ مانگنے والے کے ہاتھ نہیں بندھے ہوئے تو آپ تو اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب فرما رہے میرے عزیزوں, غور فرما رہے جی, سرکار اٹھے, اللہ فرما رہا تشریف لے آئے. اچھا جبریل ٹھیک ہے, وضو فرما لے. یا رسول اللہ ہم کوثر لے کے آئے ہیں. وضو فرمایا, چلنے کا ارادہ کیا, نالین نہیں پہنی. جبریل نے پلٹ کے کہا سرکار اللہ فرما رہے نالین سمیت آئیے. بہت تیزی کر رہا ہوں عزیزو, نالین سمیت آئیے. یہ جبریل خود ہی تو فرما رہے ہو, خود ہی تو کہہ رہے ہو کہ عرش پہ جانا ہے, اور تجھے یاد نہیں ہے وہ مجھ سے پہلے بھی ایک نبی گیا تھا جبکہ اس کی منزل معراج طور تھی, وہ عرش پہ تو نہیں گیا تھا. جن کے ذہنوں میں تاریخ ہے بھائی اب میں زیادہ آسان کر نہیں سکوں گا. اس کی منزل معراج تو طور تھی, اور جب موسیٰ چلے اور وادی مقدس میں آئے تو اللہ نے کہا فَخْلَنَا عَلَيْكَ, موسیٰ جوتی اتار دے, یہ وادی مقدس ہے, یہاں جوتی پہن کے نہیں جا سکتے. وہ وادی مقدس میں گیا تھا, اللہ نے جوتی اتروا دی. میں تو عرش پہ جا رہا ہوں. پلٹ کے جبریل نے کہا جی وہ موسیٰ تھا, آپ محمد ہو. اللہ اکبر, وہ موسیٰ تھا. اب جملہ کہنے کی ظہیر بھائی میرے عزیزوں جو ساتھ نہیں دے پا رہے, آپ اجازت دے رہے بھائی جانا جملہ کہہ دوں. اب 26ویں رجب گزار کے 27ویں شب یہی رات, ایک جملہ ہے سیالکوٹ والوں اگر یہ قیمت دے دو تو میں راضی چلا جاؤں گا کہ میری محنت وصول ہو گئی ہے. رجب کی 27ویں شب جسے مسلمان شب معراج کہتے ہیں, اللہ نے میرے محمد کو جوتیوں سمیت عرش پر بلایا, اور عرش کو اللہ نے محمد کی جوتی سے زینت عطا فرمائی.
اللہ نے عرش کو محمد کی جوتیوں سے زینت عطا فرمائی. حضور آپ سے لے کے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ڈنکے کی چوٹ پہ جملہ کہنے جا رہا ہوں. 27ویں رجب شب معراج اللہ نے محمد کی جوتی کو عرش پہ رکھ کے ساری کائنات محمد کی جوتی کے نیچے قرار دے دی. اللہ اکبر. 27ویں رجب کی رات ساری کائنات، ایک دو نہیں کہنا، ساری کائنات، سارے عالم محمد کی جوتی کے تلووں کے نیچے تھے، اور اللہ نے محمد کی جوتی کے نیچے کائنات کو قرار دے کے منوایا. جو محمد کی جوتی جیسے نہیں ہے وہ مہر نبوت کے سواروں جیسے. سارے توجہ فرما رہے. غور ہے جی. کائنات کا سب سے بڑا بلند مقام کیا ہے جی؟ بولیں گے میرے ساتھ؟ سب سے بڑا بلند مقام کیا؟ عرش ہے نا. عرش کے اوپر پھر بلندی نہیں ہے، وہ عرش اولا ہے. یہاں کربلا معلّہ ہے، یعنی دو ہی معلّہ، یا عرش معلّہ ہے یا کربلا معلّہ ہے. اب کائنات کا جو سب سے بلند مقام ہے اس پہ بلند ہے محمد کی جوتی. اس مجمع میں مجھے زیادہ وضاحت نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ رک گئے. مجھے جملہ کہنا پڑے گا جن کے ذہنوں پہ نیند سوار نہیں ہے. رجب شب معراج کائنات کے سب سے بلند مقام پہ بلند ہے میرے محمد کی جوتی. یعنی عرش بھی محمد کی جوتی کے تلووں کے نیچے تھا. عرش سے بلند محمد کی جوتی، جوتی سے بلند محمد کے قدم، قدموں پہ بلند محمد کی رانیں، رانوں پہ بلند محمد کا شکم، شکم پہ بلند محمد کا سینہ، سینے پہ بلند محمد کے کاندھے، کاندھوں پہ ہے مہر نبوت. اب میں تاریخ کہاں لے جاؤں؟ فتح مکہ ہے، بت توڑنے ہیں، کعبہ کی سرزمینیں، اور نبی فرماتے یا علی آ میرے کاندھوں پر. اللہ اکبر. یا علی آ. علی خود نہیں آئے، نبی فرما رہے. بھائی جان حیران تو نہیں ہو گئے؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ میرا بیان بوجھ تو نہیں بن گیا سر کا؟ بابا جی دعا فرما رہے، بزرگوار ہیں سامنے بیٹھے ہوئے، دعا فرما رہے ہیں نا، بات پہنچے توجہ کریں گے. علی نے اپنی مرضی سے کاندھوں پہ قدم رکھے؟ نہیں، نبی نے حکمن کہا یا علی آئیے میرے کاندھوں پہ سوار ہو جائیں. میلسی صاحب قبلہ سے لے کے جہاں تک آواز جا رہی ہے، جاؤ تاریخ کھنگال کے دیکھو، نبی کو اٹھانے والے بہت ملیں گے، مگر نبی نے جنہیں اٹھایا وہ یا علی ہے، یا علی کے بیٹے. غور فرما رہے جی. اب یہاں پر مجھے یاد آ گئے ہیں، بہت قریبی عزیز ہے ہمارے لکھنؤ کے شاعر مولانا بلال کاظمی صاحب قبلہ، بہت اچھے شاعر ہیں، میرے دل کے بڑے قریب رہتے. انہوں نے 4 مصرے میل صاحب قبلہ کہے اسی پر. اب یہ منظر ذرا ذہن میں رکھنا، جس میں کعبہ ہے، جس میں کعبہ کے قریب حقیقت کعبہ ہے، حقیقت کعبہ کے کاندھوں پہ روح کعبہ ہے. میں شیعہ مجمع میں پڑھ رہا ہوں، غور ہے یا نہیں ہے؟ جس میں کعبہ کے قریب حقیقت کعبہ ہے اور حقیقت کعبہ کے شانوں پر روح کعبہ ہے. اب جب نبی نے علی کو اٹھایا تو شاعر نے مولانا بلال کاظمی صاحب فرماتے ہیں وہ پاؤں رکھے دوش پیمبر پہ کھڑے ہیں. اب بھی کوئی خیرات نہ مانگ سکا تو اس کا اپنا مقدر ہے. وہ پاؤں رکھے، گھنٹے کا نتیجہ دینے جا رہا ہوں، وہ پاؤں رکھے دوش پیمبر پہ کھڑے ہیں. ارے محسوس یہ ہوتا ہے علی سب سے بڑے ہیں.
ہاں وہ پاؤں رکھے دوش پیمبر پر کھڑے ہیں. آج بہت سارے لوگوں کو شوق ہو گیا ہے, کچھ جلسوں میں جاتے, جلوسوں میں جاتے, اور وہاں پر جب بات نہیں بنتی تو پھر ہم غریب شیعوں پر وہ الزام کفر لگا کر یہ کہتے ہیں جی میں تو شیعوں کو مسلمان نہیں مانتا. اگر آپ باخبر ہیں, یہ رپورٹیں آپ تک بھی آئی ہیں, وہ کلپ آپ نے بھی اگر دیکھے ہیں, تو کسی جگہ پر کوئی شخصیت یہ فرما رہی تھی میں شیعوں کو مسلمان نہیں مانتا. تو ہم نے کب آپ کی خدمت میں آ کے اسلام کی سند مانگی ہے؟ یہ کب سے دلیل ٹھہری کہ آپ اگر کسی کو مسلمان نہیں مانیں گے تو وہ مسلمان نہیں ہوگا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور ہمیں اپنے مسلمان ہونے کے لیے آپ سے سند لینے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ ہم نے کسی درباری فکر سے متاثر ہو کے اسلام قبول نہیں کیا, بلکہ ہم نے کل ایمان کی دہلیز کی قضا کری. ہاں وہ ہر وقت ہے ظاہر بھائی, اعتراضات ہیں, بچے یونیورسٹیوں میں ہوں, کالجوں میں ہوں, عام معاشرہ ہوں, او یار تو شیعہ نو کی ہو گیا, تسی علی دے علاوہ علی نہیں کر دے. ہر وقت علی, سوتے ہو تو علی علی, بیٹھتے ہو تو علی علی, جاگتے ہو گھبرا تو نہیں گئے, جاگتے ہو 4 مصروں میں جواب قبل اس کے کہ یہ 4 مصرے پورے کروں. ایک بات اور ذہن میں آ گئی ہے کہ تمہیں علی کے سوا نظر ہی کچھ نہیں آتا. آؤ تمہیں جواب دیتا ہوں, میں علی کے تلووں سے آگے کیا دیکھوں؟ یار تسی سامنے بیٹھے ہو بالکل, تے سامنے والا بندہ جو تو بالکل انہی میں مرجھا جائے نا تے سارا مجمع غرق ہو جانا. یہ سارے دائیں بائیں والے بولتے ہیں, آپ نہیں بولتے. چلو بولو نہ بھی صحیح تو مسکرا کے تو دیکھو. اس لیے کہ علی کے فضائل حیران ہو کے نہیں سنے جاتے. جب علی مولا کے فضائل پڑھے جاتے ہیں تو چہروں کا غلاب ہونا واجب ہے, اس لیے کہ جب چہرے غلاب ہوں گے تو چہرے کی سرخی ماں کی شرافت کی خبر دے گی. ہاں سوال یہ ہے کہ علی علی کرتے رہتے ہو, تمہیں علی کے سوا, چلو 4 مصرے دے رہا ہوں. تلوہ سمجھتے ہیں بیٹا, تلوہ پاؤں کا نچلا حصہ جو ہوتا ہے اسے تلوہ کہتے ہیں. کہتے ہیں میں علی کے تلووں سے آگے کیا دیکھوں, مجھے تو بس فلک تک دکھائی دیتا ہے. میں علی کے تلووں سے آگے کیا دیکھوں, مجھے تو بس فلک تک دکھائی دیتا ہے, اور سوائے نام علی کچھ یاد نہیں. کیا کروں, مجھے اونچا سنائی دیتا. زندہ رہے, سلامت رہیں, آباد رہیں. وہ پاؤں رکھے دوش پیمبر پر کھڑے ہیں. ذہن میں بات آ رہی ہے, میں معراج پڑھ رہا ہوں. وہ پاؤں رکھے, جو رہ گیا وہ قبلہ ملسی صاحب بعد میں پورا کر دیں گے انشاءاللہ. وہ پاؤں رکھے دوش پیمبر پر کھڑے ہیں. ارے محسوس یہ ہوتا ہے علی سب سے بڑے ہیں, اور کس کس کو اٹھاؤ گے روایت کے سہارے. اب جن کی سمجھ میں تاریخ جن کے ذہنوں میں ہے, میں کیا کر سکتا ہوں, وضاحت کا وقت ہی نہیں ہے. وہ پاؤں رکھے دوش پیمبر پہ کھڑے ہیں. ارے محسوس یہ ہوتا ہے علی سب سے بڑے ہیں, اور کس کس کو اٹھاؤ گے روایت کے سہارے. تاریخ کے کوڑے میں بہت لوگ پڑے ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. میرا محمد سوال کیجئے ان انبیاء پر جو آپ سے پہلے نبی بنائے گئے. نبی فرماتے جب معراج کرتے کرتے میں 4تھے آسمان پر پہنچا تو بیت المعمور کے قریب, وہ 4تھے آسمان پہ جو عرشیوں کا قبلہ ہے اسے کہتے ہیں بیت المعمور. بیت المعمور کے بالکل نیچے ہے کعبہ, دونوں کی سمت ایک ہے. ٹھیک ہے, اگر بیت المعمور سے پتھر پھینکے تو سیدھا کعبے کی چھت پہ آئے گا. ٹھیک ہے,
اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں ملائکہ. غور فرما رہے ہیں جی. نبی فرماتے جب میں بیت المعمور کے قریب گیا تو اب وہاں پر میری ملاقات آدم سے لے کے عیسیٰ تک انبیاء سے ہوئی. اب حضور آپ ہیں بزرگوار، آپ دونوں میرے عزیز، اور پیچھے بزرگوار تشریف رہے، بچوں جوانوں کے سر سے تو گزر جائے گی بات، مجھے یقین ہے آپ نہیں پک کریں گے جو میں کہنے جا رہا ہوں. اور میں اسی صاحب اللہ سے دعا کا طالب ہو رہا ہوں، بھائی ہیں میرے، بڑے بھائی ہیں اور بڑی محبتیں ہیں، توجہ فرمائیں گے. ہمیں تو یہ کہا گیا آج تک کہ نبی معاذ اللہ مرنے کے بعد مٹی ہو جاتا ہے، اور ادھر رسول اللہ فرما رہے کہ شب معراج آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبیوں سے میں نے مصافحہ کیا. توجہ ہی نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں، غور ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، سرکار فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء سے میری ملاقات ہوئی. ملاقات ابھی کر رہے تھے یا نماز کا وقت ہو گیا؟ جب نماز کا وقت ہوا جبریل نے آذان اور اقامت کہی. اب نبی فرماتے میں سوچنے لگا. سوال کیا تھا جو نبی نے کیا؟ توجہ ہے جی. پیغمبر فرماتے میں نے سوچا کہ اب ان میں سارے نبی ہیں، باپ آدم ہے، دادا ابراہیم ہے، بھائی موسیٰ عیسیٰ ہیں، نماز کا وقت ہے، نماز کون پڑھائے گا؟ کہ ابھی میں سوچ رہا تھا یا جبریل آگے آیا اور اس نے میرا بازو تھاما اور بازو تھام کے کہتا تقدم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آگے بڑھئے اور آپ نماز پڑھائیے. یہ کہاں کی بات ہے؟ شب معراج چوتھے آسمان پر جب میرے محمد نے نبیوں کو نماز پڑھائی. جبریل نے کہا آگے بڑھئے نماز پڑھائیے. مفتیان دین کے سروں پر قرآن رکھ کے پوچھئے جب شب معراج کوئی نبی میرے محمد کو نماز نہیں پڑھا سکتا تو کوئی امتی میرے محمد کے سامنے. توجہ فرما رہے جی. حیدری تقدم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آگے بڑھئے. بابا جی اجازت دے رہے ہیں، بالکل میرے روبرو ہیں. اللہ آپ کو زندگی سلامتی عافیت عطا فرمائے اور اس ذکر کے صدقے میں آپ کی معرفت میں مزید اضافہ کرے. تقدم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آگے بڑھئے. اب لاہور کی سرزمین کے بہت بڑے مولانا تھے جو بعد میں قتل ہو گئے، الہی بخش ظہیر، مسجد کشمیر کے وہ تھے امام مسجد. انہوں نے کتاب لکھی معراج کے عنوان پر، معراج. اس میں انہوں نے یہ جملے لکھے کہ جب جبریل نے میرے محمد کا بازو تھام کے آگے کیا، علامہ نے لکھا شب معراج میرے جس محمد کا بازو پکڑ کر جبریل آگے کر دے. سیالکوٹ والوں گھنٹے کا نتیجہ دینے جا رہا ہوں. میرے جس محمد کا بازو پکڑ کر شب معراج جبریل آگے بڑھا دے. کسی نبی میں جرت نہیں ہے کہ وہ میرے محمد کی برابری کر سکے. جبریل میرے نبی کا بازو آگے بڑھا دے، کوئی نبی اس محمد کی برابری نہیں کر سکتا. تو علامہ جرت کر کے تھوڑا آگے بھی لکھتے جس نبی کا بازو جبریل آگے بڑھائے اس کی برابری کوئی نبی نہیں کرتا. اور غدیر کے منبر پر جس علی کا بازو نبی بلند کر دے، سلامت رہو، آباد رہو. نبی فرماتے جب میں انبیاء کو نماز پڑھا چکا تو اب وحی آئی، میرا محمد ان نبیوں پہ سوال کرو. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، سوال کرو ان نبیوں پر کہ ہم نے انہیں کس بنیاد پر تم سے پہلے نبی بنایا. اب بالیدہ فکر لوگوں سے میں توجہ کا طالب ہوں. نبی فرماتے جب وحی آئی میں نے رخ پھیرا، صف انبیاء میرے سامنے تھی. میں نے تمام انبیاء سے پوچھا کہ ماذا بعثتم، اے انبیاء مجھے بتاؤ کہ مجھ سے پہلے اللہ نے تمہیں کس بنیاد پر نبوتی عطا فرمائی. قالو، سارے انبیاء نے کہا بعثنا، ہم نبوت پر مبعوث کیے گئے علی شہادت اللہ الہ الا اللہ
वहदहू ला शरीक लह व बिल इकरार बिनबुव्वतिक व विलायत अली इब्न अबी तालिब। 1,23,999 नबी ने यकसबा होके कहा, अल्लाह ने हमसे अपनी तौहीद का इकरार लिया, फिर अल्लाह ने तेरी रिसालत का इकरार लिया, फिर तेरे भाई अली की विलायत का इकरार लिया। तो गोया अंबिया ने बताया ना कि अल्लाह ने हमें नबुव्वते अलीयुन वलीयुल्लाह पढ़ने के बाद अदा की। अगर आजान में अलीयुन वलीयुल्लाह कहना दहशत गर्दी है तो मुफ्ती फिर फतवा लगा, शबे मेराज नबी कह रहे जब तक अली की विलायत का कलिमा नहीं पढ़ा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो खानदान के जिसे अल्लाह ने, जिसके सैयद और सरदार को अल्लाह ने मेराज पर बुलाया और जिसकी नालैन के सदके में कायनात के बेइज्जत जर्रों ने इज्जत पाई, उसी मोहम्मद की नवासियां दरबदर हो गए। अजीम मसाहिब खान भाई मौजूद हैं, अल्लाह इन्हें सेहत अता फरमाए, सलामती अता फरमाए। बस मैं तकमील मजलिस के लिए 27 रजब की शब गुजर रही है ना, फिर कल जो शब आएगी ना, जहरा का भरा घर उजड़ जाएगा। उस वक्त एक मुसाफिर अमन की पली हुई बहनों को लेकर एक ऐसे बयाबान की तरफ सफर करेगा जहां अली की बेटियां आने के लायक न थीं। मेरे सामने दानिशमंद हजरात तशरीफ फरमा है। वतन हर किसी को बड़ा प्यारा होता है। हुक्म दिया था भाई ने एक मसाइब का, मगर मैं तामील नहीं कर पाऊंगा चूँकि वक्त नहीं रहा। ज़िंदगी बाकी तो फिर इंशाअल्लाह तामील हुक्म हो सकेगी। कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, हत्ता कि वतन पर किसी की अपनी झोंपड़ी भी हो ना, तो वो भी छोड़ के जाना बड़ा मुश्किल होता है। बल्कि आज भी हमने देखा जो मुख्तलिफ शहरों में जाके आबाद हो जाते हैं ना, वो कोई भी त्यौहार आता है ना, ईद आ जाती, शब बारात आ जाती, मेराज आती, तो अपने वतन आते हैं। क्यों? जब पूछा जाता है क्यों, कहा जी मेरे बाप की कब्र वहाँ है, मेरी माँ की कब्र वहाँ है, मेरे संगती साथी दोस्त अहबाब सारे उस वतन पे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये खुशियाँ उनके साथ सेलिब्रेट करूँ, मनाऊँ। इंसाफ से बताओ, कोई गरीब अपना वतन छोड़ के नहीं जाता। ये जो 28 रजब को जा रहा है, ये कोई आम तो नहीं है, ये तो मदीने की रौनक था। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। बकरिया की तैयारी कीजिएगा। इंसाफ से बताओ, जिस शहर में नाना की कब्र हो, जिस शहर में माँ की कब्र हो, जिस शहर में भाई की कब्र हो, कितना मुश्किल है हुसैन के लिए वो शहर छोड़ के जाना। जब वो लम्हे आ गए ना, दरबार में अपनी तहरीक का मंशूर बयान करने के बाद जब हुसैन पलटे, अब्बास साथ है, अकबर साथ, बस एक जुमला कहूँगा सदाएं बुलंद हो जाएंगी। जैसे इमाम अपने घर की तरफ आए ना, तो क्या देखा कि घर की दहलीज पर एक बहन खड़ी है जो उस राह को देख रही जिससे हुसैन ने आना है। जैसे इमाम हुसैन की निगाह ज़ैनब आलिया पर पड़ी, सर से लेके बहनों वालों, अल्लाह तुम्हारे पर्दादारों के पर्दे सलामत रखे, सर से लेके पांव तक मौला ने बहन को देखा। देखते देखते जब हुसैन की निगाह ज़ैनब के कदमों पे पड़ी, रो के बहन का सर चूमा और रो के फरमाते, अभी तो कुछ देर के लिए आप खड़ी हुई और पांव सूज गए, अल्लाह
جانے کئی کئی گھنٹے کی پیشیاں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بہنوں کو بتا کے کہ نانا کی امت مدینے میں رہنے نہیں دیتی. میں سارا مضمون چھوڑ رہا ہوں، کافی پڑھ گیا ہوں. بہن کو بتایا نانا کی مرکز پہ جا رہا ہوں، کچھ دیر تک واپس آتا ہوں. چلے نانا کی مرکز پہ آئے، روز رسول کے چراغوں کو جلتے ہوئے دیکھا. حسین روئے، رو کے فرماتے نانا صبح قیامت تک تیری قبر کا چراغ جلتا رہے. نانا مسافر آخری سلام کرنے آیا ہے. نانا تیری امت اب مجھے مدینے میں رہنے نہیں دیتی. جو رونے کی نیت لے کے بیٹھے ہو، نانا تیری امت مجھے مدینے میں رہنے نہیں دیتی. یہ کہہ کر حسین روئے. الوداع ہوتے ہوئے فرماتے نانا خود جا رہا ہوں، مگر تیرے روزے کا چراغ جلانے کے لیے ایک 7 سال کی بیٹی چھوڑ کے جا رہا ہوں. ذمہ دار شخصیت تشریف فرما ہے. نانا کی قبر سے جب ماں کی قبر کی طرف گئے ہیں نا، نانا کی قبر پہ آئے بڑے اطمینان سے، آرام سے، سکون سے. جب حسین نانے کی طرف سے پھر ماں کی طرف گئے ہیں نا، اب مولا آرام سے نہیں چلے. جیسے چھوٹا بچہ ماں کی جانب دوڑتا ہے، ایسے حسین دوڑتے ہوئے قبر زہرا پہ آئے، پاؤں کی جانب بوسہ دے کے کہتے اماں خوش نصیب ہے حسن. اجرکم علی اللہ، صدائیں جن کی بلند ہو گئی ہیں. اماں خوش نصیب ہے حسن. گو حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آتے رہے. اماں حسن کا جنازہ قبرستان گیا بھی پھر پلٹ بھی آیا. حسن کے جنازے پہ تیر لگے مگر بہنوں نے تیر کھینچ لیے. اماں خوش نصیب ہے، پھر بھی تیرے پہلو میں جگہ تو مل گئی. اماں کربلا کا مسافر سلام کرنے آیا ہے، اور اماں بتانے اکیلا نہیں جا رہا. اماں تیری زینب و کلثوم کو لے کے جا رہا ہوں. ہائے رونے والوں، ماں سے الوداع کر کے حسین اپنی حویلی میں آئے. نکارہ کوچ بجا، سیدانیوں نے اپنے اپنے برقعے پہننے شروع کیے. یا امام نے کیا دیکھا کہ ایک بڑھیا، ایک ضعیفہ چلتی ہوئی آ رہی ہے. نگاہ پڑی، آنے والی کوئی اور نہیں، حضرت ام سلمہ. امام مسند چھوڑ کے اٹھے. نانی مجھے بلا لیتی، آپ نے تکلیف کیوں کی ہے جو ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہو. بس آخری جملے اور میں بھائی کے حوالے ممبر کروں. حسین میں نے سنا ہے مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہو. ہاں نانی. حسین کہاں؟ نانی جہاں سے پلٹ کے واپس نہیں آنا. حسین کربلا. ہاں نانی کربلا. حسین میں نے سنا ہے تیرے نانا سے جو تیری نگری کی زیارت کرے گا اللہ اسے 90 حج کا ثواب دے گا. حسین میں تیرے ساتھ چلوں گی. ہائے رونے والوں، عزاداروں، اللہ تمہارے پردہ داروں کے پردے سلامت رکھے. امام کی فریاد بلند ہوئی، رو کے کہتے نا نانی، میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میرے نانے کا حرم بازاروں میں پھرایا جائے. یہ تو علی و بطول کی بیٹیوں کا مقدر ہے جو کبھی اس بازار کبھی اس بازار. ہائے رونے والوں. سیدہ رو کے فرماتی حسین پھر تو امام ہے، مجھے اپنی نگری کی زیارت کرا. اچھا نانی. امام نے 2 انگلیاں دراز کی. نانی دیکھو. بی بی نے دیکھ کے روئی. حسین کوئی بے آب و گیا جنگل ہے، اونچے اونچے ٹیلے نظر آتے. امام نے نقشہ بدلا. نانی اب دیکھو. بی بی تڑپی، تڑپ کے کہتی حسین کوئی 18 سال کا جوان ہے. رو لو، شرم کر کے گریہ نہ کرو. اللہ جانے کل زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی. وہ جو دور دراز سے پرسہ لینے آئی ہے، بی بی کہتی کوئی 18 سال کا جوان ہے، اس کے سینے میں برچھی لگی ہوئی ہے، وہ زمین پہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، مجھے معاف کرنا دل دکھے. امام نے نقشہ بدلا. بی بی تڑپ کے کہتی حسین کوئی 13 سال کا جوان جس کے پاؤں رکابوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی ظالم تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے. امام نے نقشہ بدلا. نانی اب دیکھو. تڑپ کے بی بی کہتی حسین کوئی 32 سال کا جوان جس کے بازو کٹے ہوئے.
اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ حسین کوئی 32 سال کا جوان، اس کے بازو کٹے ہوئے، آنکھ میں تیر ہے، امام نے نقشہ بدلا، نانی اب دیکھو، تڑپ کے بی بی کہتی حسین جلدی سے انگلیاں ہٹا۔ نانی کیا دیکھا؟ بی بی رو کے کہتی ایک ضعیف ہے جس کے ہاتھوں میں 6 ماہ کا بچہ ہے، ایک ظالم نے تیر مارا، پتھر دلوں کی میرے پاس ضمانت نہیں ہے، ایک ظالم نے تیر مارا، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ ذبح ہو گیا۔ حسین جلدی بتا وہ مارنے والے کون ہیں؟ حسین یہ مرنے والا کون ہے؟ امام رو کے کہتے نانی جس کے سینے میں برچھی دیکھی وہ میرا علی اکبر، نانی جس کی لاش کے ٹکڑے دیکھے وہ میرا قاسم، نانی جس کے بازو قلم دیکھے میرا عباس، نانی جس کے گلے میں تیر دیکھا وہ رباب کا علی اصغر، نانی جس کے گلے پہ خنجر چلتے دیکھا وہ میں تیرا حسین۔ حسین کا نام آیا، ام سلمہ غش کھا کے زمین پہ گری۔ عزیز و روایت تو ختم ہو گئی مگر میرا دل کہتا ہے اے ام سلمہ تو نے تو ابھی صرف سنا تھا کہ حسین کے گلے پہ خنجر چلے گا، آپ برداشت نہ کر سکی، لیکن اللہ جانے زینب کا کلیجہ، اللہ جانے ام کلثوم کا حوصلہ، خدا جانے سکینہ کا حوصلہ دلہ زینبیہ پہ کھڑی تھی جب بے غیرت غریب کی گردن پہ ضربے چلانی شروع کی، رو رو کے کہہ جو نہ مارو، میری ماں چکیا پیس پیس کے پالتی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔